جی دوستو، تو میں ایک بار پھر جاوید عنایت حاضر ہوں۔ دوستو، یہ جو ریاست جموں کشمیر کی جو انٹروڈکشن ہے وہ ہم نے اس لیے کرائی ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کشمیر ہی پوری ریاست ہے، اور یہی جو ہسٹوریکل پروسیس طے کر کے یہ 5000 سال سے یہ ایک ہی ریاست تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے ڈیفرنٹ خطوں کا جس طرح ہم نے ذکر کیا، جموں ہے، لداخ ہے، گلگت ہے، بلتستان ہے، کشمیر ہے، ان کی اپنی ایک الگ ہسٹری ہے، اور ان کو آپ ایک ریاست نہیں قرار دے سکتے ہیں جب تک کہ ان کو گلاب سنگھ کے زمانے میں گٹھا کر کے، یعنی ڈوگرا امپائر جو ہے اس زمانے میں یہ علاقے سارے گٹھے ہو کر ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے زیر انتظام آتے ہیں، تو اس سے یہ ایکچولی ایک نئی انٹیٹی کریٹ ہوتی ہے اس ریجن میں، جو انٹیٹی 1947 میں آ کر دو ملکوں کے بیچ میں یہ ڈسپیوٹڈ بن گئی، اور چونکہ 1947 کا جو بٹوارا ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے وہ ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہو جائیں، صرف اپنی جیوگرافیکل لوکیشن دیکھ کر اور وہاں کی پاپولیشن دیکھ کر وہ ہندوستان پاکستان کی ڈومینین میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اس وقت ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ فیصلہ وہ نہ کر سکے کہ وہ ہندوستان میں شامل ہو یا پاکستان میں شامل ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے گو کہ میجارٹی جو ہے وہ مسلم پاپولیشن تھی، لیکن یہاں پرابلم یہ تھا کہ بہت سارے جو ہے وہاں غیر مسلم بھی رہتے تھے، جن کی آبادی 30% کے قریب تھی۔ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ کہا کہ اگر میں ہندوستان میں شامل ہوتا ہوں تو اس میں مسلم جو ہے وہ پاپولیشن خوش نہیں رہے گی، اور اس میں ریاست کے ٹوٹ جانے کے خدشے ہیں۔ اسی طرح اگر میں پاکستان میں شامل ہوتا ہوں تو یہاں جو غیر مسلم پاپولیشن ہے وہ خوش نہیں رہے گی، اور اس ریاست کے اندر جو خاص کر کے جموں صوبے میں بغاوت کا اندیشہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ نے کوشش کی کہ اس ریاست کو کسی طریقے سے ہندوستان اور پاکستان سے بٹوارے سے الگ رکھا جائے، اور اس کو کسی حد تک ایک آٹونومس ریجن کے طور پر دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کر کے اس کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، اور ریاست جموں کشمیر کی وحدت کو بھی باہر رکھا جائے، اور کسی طریقے سے پاپولیشن کو بھی ایک رکھا جائے اور علاقوں کو بھی ایک رکھا جائے۔ اس کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ہندوستان پاکستان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ 11 اگست 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے یا ان کی گورنمنٹ نے ہندوستان اور پاکستان کی دونوں گورنمنٹس کو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کا جو ہے وہ ڈاکومنٹ بھیجا، جو پاکستان نے سائن کر کے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پر عمل بھی کرنے شروع کر دیا، اور باقاعدہ اس کے نتیجے میں جب یہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ جموں کشمیر کا سائن ہو گیا، تو پاکستان نے یہ جو خاص کر کے ٹیلی گرام ہے، بجلی کا جو محکمہ ہے، اور خاص کر کے جو سپلائی کا کام ہے، یہ سارے انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے۔ اور ہندوستان نے مہاراجہ ہری سنگھ کو کہا کہ وہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کوشش ان کی یہ ہوگی کہ جموں کشمیر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ آ کر ان سے مزید ڈسکس کرے اور انہیں مزید ٹائم دیا جائے، اور ہندوستانی گورنمنٹ نے اس طرح ٹائم مانگا۔ لیکن اس عرصے میں پاکستان نے قبائلیوں کے ذریعے ریاست جموں کشمیر پر حملہ کر دیا، اور پاکستان بعد میں فوج بھی جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے ان علاقوں میں داخل ہو گئی، جہاں قبائلیوں نے اور مقامی لوگوں نے اور ریٹائرڈ فوجیوں نے اور بہت ساری فورسز نے اکٹھے ہو کر یہاں جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے ان علاقوں کا کنٹرول پاکستان کے کنٹرول میں دے دیا، اور یہ ریاست جو ہے وہ اس کو توڑ دیا۔ تو اس سے جو ہے وہ اس کمپیلنگ سچویشن میں یا اس دباؤ میں مہاراجہ ہری سنگھ نے، جو انڈیا کے ساتھ ہلاک پہلے نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے ہندوستانی ریاست سے ملٹری ہیلپ مانگی، جو ان کو نہرو نے اور ماؤنٹ بیٹن نے انکار کر دیا، چونکہ انہوں نے کہا کہ برٹش انڈیا کے ساتھ جو آپ کے ڈیفنس ایگریمنٹ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں کوئی ملٹری ہیلپ جب تک کہ آپ اسٹیٹ کا ایکسیشن سائن نہیں کرتے ہیں۔ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے اس دوران جو ہے وہ ملٹری ہیلپ لینے کے لیے ہندوستان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کا ہلاک کر دیا، ایکسیشن کر دیا، پھر ان کو ملٹری ہیلپ ملی۔ تو ملٹری ہیلپ میں یہ طے تھا کہ ریاست جموں کشمیر سے تمام قبائلیوں کو اور تمام پاکستانی نیشنلز کو باہر نکالا جائے گا، لیکن انڈین فوج نے یہ کام تو نہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہرو، جو انڈین پرائم منسٹر تھے، وہ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر ریاست جموں کشمیر کا ڈسپیوٹ لے کر وہ یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے، اور یونائٹڈ نیشن نے اس مسئلے کو اتنا زیادہ الجھا دیا کہ وہاں یہ بڑی طاقتوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا ٹسل کا باعث بن گیا، جس میں امریکہ، رشیا
اور بعد میں جو ہے وہ چائنا بھی اس میں انوالو ہو گیا، اور ہندوستان پاکستان کی ریاستوں نے اس مسئلے کو اتنا پرولانگ کر دیا کہ آج 74 سال گزرنے کے باوجود بھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اور آج کی جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آج بھی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس خطے میں ریاست جموں کشمیر کے اس مسئلے کو مزید جو ہے وہ الجھانا چاہتی ہیں، اور اس میں مزید جو ہے وہ ہندوستان پاکستان کی جو ٹینشن ہے اس کو بڑھاوا دینا چاہتی ہیں۔ اس میں چائنا بھی انوالو ہے، اس میں امریکہ بھی انوالو ہے، اور اب یہ ٹسل چائنا اور امریکہ کے بیچ میں انوالو ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس پورے خطے کو اس جنگی جنون سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو، جو ایک ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے اور پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ عوام کا بنیادی جو حق ہے اس کا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے، اور ہندوستان اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کو بھی اس سے نجات دلائی جائے، اور ان کا جو ان کے اوپر جو نیوکلیئر جنگ کی اور دوسری جنگوں کی تلوار لٹک رہی ہے اس سے بھی ان کو نجات دلائی جائے، اور وسائل جو اس مسئلے کی وجہ سے ڈسپیوٹ کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں ان کو بھی بچایا جائے، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ بہت زیادہ سفر ہوئے ہیں ان کو بھی بچایا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے، اس کا حل صرف یہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو ری یونائٹ کیا جائے، اس کی ری یونیفیکیشن بحال کی جائے، اور اس کو بحال کرنے کے بعد یہاں جو ہے وہ ایک باقاعدہ فیڈرل اسمبلی قائم کی جائے، پھر ریاست جموں کشمیر کے ریجنل اسمبلیز قائم کی جائیں، اور پھر ہندوستان اور پاکستان دونوں مل کر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کریں، اور پھر ایک کنڈومینیم کی شکل میں ریاست جموں کشمیر کے کچھ معاملات جو ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان جوائنٹلی اپنے پاس رکھ لیں، اور باقی معاملات میں ریاست جموں کشمیر کو آزاد اور خود مختار رہنے دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔